بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق علیہ۔ روزے کے مسنون اعمال میں سے دوسرا عمل افطار کرنا ہے۔ افطار کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات یہاں سے آنا شروع ہو جائے اور دن کا جانا شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو یہ روزے دار کے افطار کا وقت ہے۔ افطار میں مسنون یہ ہے کہ افطار کرنے میں آپ جلدی کریں۔ جلدی کا مطلب جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جائے فوراً افطار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار کا وقت شروع ہوتے ہی افطار کر لیں گے۔ اور جگہ آپ نے فرمایا: لا یزال الدین ظاہرا، دین برابر غالب رہے گا اس وقت تک جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ جو ہے افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے۔ اور جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تزال امتی علی سنتی، میری امت برابر میری سنت پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے، ستاروں کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے، اس لیے کہ ستارے رات میں آتے ہیں جب شفق غائب ہو جاتا ہے۔ اور جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے: احب عبادی الیہ، میرے نزدیک محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ ان احادیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افطار کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے افطار فوراً کر لیں تاکہ یہ فضائل ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے۔ افطار میں کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ روزہ جب آپ کھولیں گے تو پہلے آپ کس چیزوں سے روزہ کھولیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور ان سے جو ہے افطار کرتے۔ اگر آپ کے پاس رطب کھجور موجود نہ ہوتے تو آپ تمر کھجور، جو دوسرا کھجور ہے، اس سے آپ افطار کرتے۔ رطب کا مطلب رسیلا کھجور جو تازہ تازہ ہے، نرم نرم کھجور ہوتا ہے۔ اور تمر کا مطلب جو ہم اور آپ کھولتے ہیں، یہ جو کلمی کی طرح ہے، یہ یا کوئی اور کھجور جو تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رطب کھجور میں افطار کرتے۔ اگر رطب کھجور میسر نہ ہوتا تو آپ کوئی بھی کھجور لے لیتے۔ اگر وہ بھی موجود نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولا کرتے۔ تو روزہ کھولنے میں مسنون یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں، رطب سے۔ اگر نہیں ہے تو کھجور سے کھولیں، اگر نہیں ہے تو پانی سے۔ بعض لوگ جو ہے کھجور کے ہونے کے باوجود جو ہے دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے جوس ہے یا کوئی اور چیز ہے، تاکہ فوراً گرمی نکل جائے، دن سے صبح سے روزہ رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں، گرچہ تھوڑا ہی صحیح کھجور، آپ کھجور سے روزہ کھولیں۔ بعض لوگ جو ہے کھجور ہونے کے باوجود زمزم کے پانی سے روزہ کھولتے ہیں، اس لیے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے ہوتا ہے، تو فوراً زمزم سے کھولتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی مسنون یہ ہے کہ زمزم آپ بعد میں پی، لیکن پہلے رطب سے کھولیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رطب کھجور یا کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ چیزیں مشہور ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو نمک سے روزہ کھولیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کھولتے ہوئے روزہ کھولنے کی دعا بسم اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا روزہ کھولنے کی نہیں ہے۔ روزہ کھولنے کی دعا جب آپ روزہ کھولیں گے تو کھولنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح افطار کے وقت جو مسنون عمل ہے وہ دعا ہے۔
ہمیں اور آپ افطار کرنے سے پہلے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی واپس نہیں لوٹاتا، رد نہیں کرتا، اللہ دعاؤں کی، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے والصائم حتیٰ یفطر، روزے دار آدمی جب افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت دعا کرنا یہ قبولیت کا سبب ہے، تو افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطار کے بعد کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، ہماری رگیں جو ہے تر ہو گئی، وثبت الاجر، دن سارے جو ہم بھوکے رہے تھے دن سارا، اس کا اجر اللہ کے پاس جو ہے ثابت ہو گیا، اللہ کے پاس جو ہے طے ہو گیا انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں اگر ہم اور آپ زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو لوگوں کو افطار کرائیں، افطار کرانا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فطر صائما، جو کسی روزہ دار کو روزہ کھلاتا ہے، کان لہ مثل اجرہ، تو روزہ دار کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلانے والے کو ملتا ہے جو افطار کا انتظام کرتا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر ایک دن میں ہم اور آپ ایک آدمی کو روزہ کھلوا دیے، افطار کا انتظام کر دیے، تو ہم جو روزہ رکھے ہیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اسے جو افطار کرا رہے ہیں تو اس افطار کرانے کی وجہ سے جو روزہ دار کا ثواب ہے وہ ایکسٹرا ملتا ہے۔ اگر 5 لوگوں کو کھلا دے روزہ کا افطار کرا دے تو 6 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے، 5 روزے وہ، ایک ہمارا روزہ۔ 10 لوگوں کو روزہ افطار کرا دے تو ہمیں اور آپ کو 10 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو افطار کرانا یہ باعث خیر ہے، اور افطار کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت ہی کا انتظام کریں، ہر ایک آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے کچھ بھی کھلا دے وہ افطار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی کھلائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس دن سارا کا سارا افطار کا انتظام آپ اپنے ذمے لے لیں، نہیں، آپ کو جو میسر ہے آپ لا کر کھلا دیں وہ بھی افطار ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے مغرب کی نماز جو ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھے۔ بہت سے لوگ جو ہے کسی کام وغیرہ سے نکل جاتے ہیں یا آفس سے آ جاتے ہیں تو انہیں نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو فوراً نماز میں شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں گے بعد وہ روزہ کھولیں گے۔ ایسا نہیں، آپ نماز پڑھنے سے پہلے روزہ کھولیں، گھر سے جماعت کھڑی ہی کیوں نہ ہوگی، روزہ کھول کر آپ نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ کھولنے سے پہلے مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے تھے، ولو علی شربۃ من ماء، گرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو پی کر ہی آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح روزے افطاری میں جو ہے جلدی نہیں کرنا چاہیے، جلدی کا مطلب جو ہے وقت شروع ہونے سے پہلے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں، افطار کا وقت 31 ہے، 6:30 کو 1 ہے، میں آتا ہوں کہ میری گھڑی میں 6:30 کو 1 ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وقت ہو گیا، مسجد کی گھڑی میں 1 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری گھڑی میں ہو گیا کھول دیتے، ایسا نہیں۔ افطار کے وقت میں جلدی کرنا یہ باعث خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں الٹے جو ہے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جو ہے منہ پھٹے ہوئے تھے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ جلدی کا مطلب افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، تو افطار کے وقت میں جو ہے جلدی نہ کریں، جیسے ہی وقت شروع ہو جائے افطار کر لیں، وقت شروع ہونے سے پہلے افطار نہ کریں۔ تو یہ چند چیزیں روزہ افطار کے تعلق سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ جو اس میں کوتاہیاں ہو جائے اللہ سے معاف فرمائے، آمین۔